السلام علیکم ناظرین، آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اویس علی۔ ناظرین، نیپولین نے کہا تھا کہ تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں باشعور قوم دوں گا، لیکن فی زمانہ پڑھائی سے زیادہ اسکل کی اہمیت ہے۔ لیکن آج کل کی بچیاں جو گھر سے نہیں نکل سکتی، وہ اسکل سیکھے کہاں سے، اجازت کیسے لیں؟ تو اس سب چیزوں کو مینج کرنے کے لیے اور ان سارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے سعدیہ ناز سامنے آئیں، جو 2017 سے اسلام آباد کے ایک پسماندہ علاقے میں ایک ایسے اسکول، ایک ایسے سینٹر کا جو نظام چلا رہی ہیں، جہاں پر یہ مختلف کورسز کرواتی ہیں، جدید کورسز، روایتی کورسز اور وہ تمام کورسز جن سے ایک بچی اپنا گھر چلا سکتی ہے، ایک خاندان پل سکتا ہے۔ 2017 میں اس انسٹیٹیوٹ کا آغاز ہوا اور اب تک 1000 سے زیادہ جو خواتین ہیں فارغ التحصیل ہو چکی ہیں، ہنر سیکھ چکی ہیں، اپنے خاندان کی کفالت کر رہی ہیں۔ لیکن اس کہانی کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ کس چیز نے ان کو موٹیویٹ کیا؟ کون سے کورسز ہو رہے ہیں؟ فیس جو ہے وہ کتنی چارج کرتی ہیں؟ اور وہ جو بچیاں ہیں جو گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، میم سعدیہ ناز ان کو موٹیویٹ کر کے سینٹر تک لاتی کیسی ہیں؟ ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے اپنے ادارے کے بارے میں بتائیے گا، یہ کیا ادارہ ہے اور آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ یہ 2017 میں اس ادارے کا آغاز ہوا ہے اور یہ غریب، بیواؤں، یتیم جن کا کوئی نہیں ہے، خواتین کو باہنر بنانے کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ خواتین کے پاس اگر اسکل ہو تو وہ اچھے طریقے سے اپنے گھر کا نظام چلا سکتی ہے۔ اس بیسس پہ ہم لوگوں نے ایک چکلالہ گاؤں سے سٹارٹ لیا ہے اور اب ہم لوگ جو ہے یہ پاسماندہ جو گھوڑا مست ہے، یہاں پہ ہم لوگوں نے یہ اپنی برانچ اوپن کی ہے اور الحمدللہ ہم لوگ کافی جو ہے وہ کورسز کروا رہے ہیں۔ اچھا، مجھے کورسز کا بتائیے گا کہ اس ادارے کے اندر کون کون سے کورسز ہوتے ہیں اور اب تک کتنی بچیاں جو ہیں وہ یہاں سے جو ہے وہ کورسز سیکھ کے جا چکی ہیں؟ ٹھیک ہے، اب تک ہم لوگوں نے 1000 سے زائد بچیوں کو جو ہے وہ کورسز کروا دیا ہے اور جو کورسز کی تفصیلات ہیں اس میں ہم لوگ ڈریس میکنگ، ہینڈ ایمبرائڈری اور کمپیوٹر کے ہم لوگوں نے کورسز یہاں کی ضرورت کے حساب سے ہم لوگوں نے کمپیوٹر کے کورسز سٹارٹ کروائے ہیں، جس میں ہم لوگ بیسک آئی ٹی کا کورس کروا رہے ہیں، گرافک ڈیزائننگ کا کورس کروا رہے ہیں، تاکہ یہ بچیاں یہ ہنر حاصل کر کے اپنے گھر والوں کی کفالت کر سکیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس ساری جرنی کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ آپ یہ کاز کریں؟ کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کسی خاتون، کسی بچی کو گھر سے لے کے سینٹر تک آنا، یہ بڑا مشکل عمل ہے آج بھی اس زمانے میں۔ تو اس ساری کہانی کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا تھا؟ جی بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میری خود کی بھی ایک جرنی ہے، میں نے خود بھی اسی طرح ہنرس وغیرہ سیکھ کے جب اپنی جو ڈیفیکلٹ پروسیجر سے گزر کے مجھے احساس ہوا کہ مجھے بھی کام کرنا چاہیے، تو آج کل آپ کو پتہ ہے جدید دور چل رہا ہے، آن لائن کا زمانہ چل رہا ہے، لیکن آپ کو اسکل پہلے جو ہے وہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس سے بھی پہلے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم خواتین کو کس طرح سے سینٹر تک لے کر آئیں۔ ہم لوگ اپنی موٹیویشنل جو ہے کاؤنسلنگ کرتے ہیں، گھروں میں جا کے ان کو بتاتے ہیں، ان کے پیرنٹس سے بات کرتے ہیں کہ آپ اپنی بچیوں کو ہنر سکھائیں تاکہ آپ کے گھر میں بہتری آ سکے۔ آپ لوگ بہت سارے NGOs، بہت سارے لوگ راشن اور اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ایک ٹائم کے لیے ہوتی ہے، اور جب کہ ان کو روزانہ کی بیسس پہ، مہینے کی بیسس پہ ان کے اخراجات وہیں ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اس مہم کا حصہ بن سکتی ہیں، اگر وہ اسکل لرن کریں تو وہ اپنے گھر والوں کی کفالت اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں۔ تو اس چیز نے ہمیں موٹیویٹ کیا اور الحمدللہ ہمارے ساتھ چین بنتی گئی اور ہم لوگ بچیوں کو کورس کرواتے گئے ہیں اور وہ اپنے گھر کا اچھا نظام چلا رہی ہیں۔ اچھا، جو بچیاں یہاں پہ انرول ہوتی ہیں وہ یہاں پر کتنا عرصہ گزارتی ہیں، کتنا عرصہ میں وہ کورس مکمل کرتی ہیں، اور کیا یہ ادارہ کسی چیز سے، کسی گورنمنٹ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے، رجسٹرڈ ہے، اور کیا ان کے سیکھنے کے بعد ان کو کوئی سرٹیفکیٹ ملتا ہے؟ جی بالکل، الحمدللہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ نیفٹیک کے ساتھ رجسٹرڈ ہے۔ ہمارے شارٹ کورسز بھی ہوتے ہیں اور ایڈوانس کورسز بھی ہوتے ہیں۔ شارٹ کورسز میں جو ہے وہ بچی کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے یہ کورس آگے کنٹینیو کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ وہ شارٹ 3 months کے کورسز سے وہ اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیتی ہیں کہ ہم نے آگے اس فیلڈ کو لے کے چلنا ہے۔ 3 months کے شارٹ کورس میں ان کی فیملیز کو بھی ٹرسٹ ہو جاتا ہے کہ یہ ادارے میں یہاں بچی جو ہے وہ محفوظ ہے اور اچھے طریقے سے اسکل لرن کر سکیں گی۔ آج کے دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچیوں کو کتنی سخت ضرورت ہے اس ٹائم پہ کہ وہ اسکل لرن کریں۔
تو ہم لوگ ان کو پہلے ٹریننگ دیتے ہیں باقاعدہ طور پہ، پھر ان کا امتحانات ہوتے ہیں، پھر نیفٹیک کی ٹیم آتی ہے، ان سے ٹیسٹ وغیرہ کنڈکٹ کرواتے ہیں، اور اس طرح سے بچی جو ہے وہ اپنا سفر کا آغاز کرتی ہے. میم ویلفیئر کا کام یا جو لفظ ہے سب کو فیسینیٹ تو بہت کرتا ہے. ہر دوسرا بندہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کی فلاح کے لیے کام کروں، لیکن یہ کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے. 1000 بچیاں یہاں سے سیکھ کے گئی ہیں، اتنا بڑا ادارہ ہے. اخراجات کس طرح مینیج ہو رہے ہیں؟ کون فنڈ کرتا ہے؟ کیا یہ اپنی جیب سے آپ کر رہی ہیں؟ آپ کے ساتھ کوئی ٹیم شامل ہے؟ نظام چل کیسے رہا ہے؟ فی الوقت تو ہم لوگ اپنی جیب سے کر رہے ہیں، خود سے مینیج کر رہے ہیں. جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں نے یہ خود اسکل لرن کیا ہے، تو اسی طرح ہماری جو فیملی ہے وہ ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں کہ ہم بھی لوگوں کو بھی سکھائیں، تو وہ کنٹریبیوشن بھی کرتے ہیں. تو ہم خود بھی جو سروسز دیتے ہیں تو اس کی ارننگ سے ہم لوگ اس ادارے کو چلا رہے ہیں. اور میری باقی این جی اوز اور گورنمنٹ سے بھی جو ہے وہ گزارش ہے کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، ٹھیک ہے، اور اس چیز کو اپریشیٹ کریں. اچھا، جو بچیاں یہاں سے سیکھ کر جاتی ہیں اس کے بعد وہ کیا کام کرتی ہیں آپ کے خیال سے؟ جو بچیاں اب تک یہ سیکھ کے گئی ہیں، کیا ان کے لیے یہ کورس فائدہ مند ہو رہا ہے، یا وہ ایڈوانس کورس میں جاتی ہیں، کام کر رہی ہیں، جاب کر رہی ہیں، یا اپنے انہوں نے برانڈز یا کچھ شاپ وغیرہ اوپن کیے؟ جی ابھی 1000 کی تعداد ہیں، تو ڈفرینٹ فیلڈز میں وہ گئی ہیں. کچھ نے اپنے سینٹرز اوپن کرنا شروع کر دیے ہیں، کچھ لڑکیاں جو ہیں وہ کسی بوتیک میں ایز اے جاب کر رہی ہیں، کچھ جو ہیں وہ شاپس والوں سے کام لے کر گھروں میں، کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ بچیاں جو ہیں وہ زیادہ باہر نہیں نکل سکتی ہیں، تو ہم ان کو کام بھی لا کے دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں بہت سارے لوگ اپروچ کرتے ہیں، اور آپ کے چینل کے تھرو اگر اور بھی لوگ آ سکتے ہیں، ان کو کام دے سکتے ہیں، تو ہمیں خوشی ہوگی، لیکن ہم انہیں پراپرلی ٹرین کرتے ہیں. اچھا، آپ ایک ویلفیئر کا کام کریں، ایک بچی کو اگر آپ نے سکھا دیا، وہ ماں کل اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو سکھا سکتی ہے اور ایک گھر چل سکتا ہے، لیکن یہ آسان نہیں ہے. کیا آپ کے لیے یہ آسان تھا ان بچیوں کو گھر سے یہاں تک لانا؟ اور جو والدین آج بھی اس زمانے میں بچیوں کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتے، یا اسکل نہیں سیکھنے دیتے، کام نہیں کرنے دیتے، ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں، آسان تو کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، اور بالکل بھی آسان نہیں تھا، مشکل تھا، لیکن الحمدللہ ہم لوگوں نے ٹریننگ دی ہے اور یہ سفر ہمارا جاری ہے. اور بچیاں آپ نے خود بھی وزٹ کیا ہے، بچیاں جو ہے وہ دلچسپی لے رہی ہیں. میں والدین سے گزارش کروں گی کہ صرف آپ بیٹوں پہ فوکس مت کریں. آج بھی ہم لوگ 30-40 سال پرانی سوچ کے ساتھ ہی اس علاقے میں ہیں کہ وہ بیٹوں کے اوپر زیادہ وہ کرتے ہیں، لیکن یہاں کی جو پسماندگی اتنی ہے کہ بیٹوں کو بھی سہولت نہیں میسر. تو اس دور میں میں کہتی ہوں بیٹیاں اور بیٹے برابر ہیں بھاگ دوڑ میں، تاکہ ہم لوگ اپنی جو بوجھ ہے وہ اپنا کم کر سکیں، جو ہمارے پر معاشی بوجھ ہے وہ ہم کم کر سکیں. اگر ایک گھر آنا خوشحال ہے تو سمجھیں کہ آہستہ آہستہ پورا پاکستان خوشحال ہے. سو ناظرین، کہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، اور میں جیسے کہتا ہوں کہ اگر ایک کام کو مرد بہتر طریقے سے کر سکتا ہے، عورت اس کام کو بہترین طریقے سے کر سکتی ہے. تو اپنے بچوں پہ انویسٹ کریں، اپنی بیٹیوں پہ اعتماد کریں، کل یہ اپنا آپ منوائیں گی اور آپ کا فخر بنے گی. تو مس سعدیہ ناز کی کہانی اور اس انسٹیٹیوٹ کی کہانی سے آپ کو کیا سیکھنے کو ملا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. سب سے پہلے پاکستان.